السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے این آئی میں آپ کا میزبان اطلاع بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں سی او ایجوکیشن راولپنڈی یاسین بلوچ صاحب کے پاس۔ راولپنڈی میں ان کے آنے کے بعد کافی زیادہ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر ورک ہوا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ ایجوکیشن کے اوپر ورک کیا ہے۔ ایجوکیشن میں سمارٹ سکول سسٹم شروع کیے ہیں، اس کے بعد جو سرکاری سکول ہیں ان کو میں تعلیم کو پرائیویٹ سکولوں کی طرح اچھی اور معیاری کرنے کے لیے بھی کافی توجہ دی ہے، تاکہ وہ غریب جو عام چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ایسی تعلیم ہونی چاہیے کہ ان کے بچے بھی پڑھ کر اپنی زندگی میں کچھ بن سکے۔ دن رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ راولپنڈی کی تمام تحصیلیں جتنے بھی دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی ڈیلی بیسس پر وزٹ کر کے ان اسکولوں کی بھی حالت ہزار کو بہتر کر رہے ہیں۔ جی بلوچ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا بلوچ صاحب، یہ بتائیں جیسے آپ نے ایجوکیشن کے اوپر آ کر راولپنڈی میں بڑا ورک کیا ہے، اسمارٹ اسکول سسٹم شروع کرنے کے اوپر جا رہے ہیں، ڈیجیٹل اسکول سسٹم کو اوپر اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں سب سے زیادہ اہم کردار تو ہمارے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جناب حسن وقار صاحب کا ہے، جنہوں نے بہت اچھے ریفارمز کیے، اور ایک این جی او تھی جس کا DIL، جس کے ساتھ مل کر ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف جا رہے ہیں، جو ہمارے اسکولوں کو 6 سے 8ویں تک کے جو اسکول ہیں انہیں وہ اپنا ڈیجیٹل ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اس میں لیپ ٹاپس دیے ہیں، انہوں نے سولرائزیشن کر کے دیا ہے اسکول کو۔ ہماری چلڈرن کی جو لائبریری ہے وہ ڈیجیٹل لائبریری ہے، اسی طرح سے ECE رومز ہیں، تو وہاں پہ بہت اچھی تعلیم جاری ہے۔ اس کی بنیاد پر بچوں کی لرننگ انہانس ہوئی ہے، بچے اچھی طرح سے آنسر کرتے ہیں کوسچنس کا، اور ان کے تعلیمی معیار بہت بہتر ہوا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک NGO کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح NGO کے ساتھ مل کر کرنے سے ایجوکیشن میں بہتری آئے گی، یا گورنمنٹ لیول پہ کرنے سے بہتری آئے گی؟ صاف ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، تو یہ جو فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں یا یہ NGOs ہوتے ہیں، یہ ہمارے اسکولوں میں ایک کولیبوریشن کے تحت، ایک MOU کے تحت کام کرتے ہیں۔ اسکول گورنمنٹ کا ہی رہتا ہے، صرف ریسورسز وہ دیتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے اسکول اپ گریڈ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں جیسا کہ راولپنڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 35% دیہاتی علاقہ پایا جاتا ہے، جس میں کوٹا، کلر سیدہ، گجر خان، روات، ٹیکسلا کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ دیہاتی ماحول ہے، بیکورڈ سسٹم ہے، تو یہاں پر تعلیمی معیار کو کیسے دیں؟ میں ہر تحصیل میں جا رہا ہوں اور ہر تحصیل میں پورا دن گزار رہا ہوں وہاں پہ۔ ابھی میں مری میں گیا تھا، اس کے بعد کوٹلی ستیاں میں گیا ہوں، تو وہاں کا تعلیمی معیار دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے اسکول ہیں جن کے ریزلٹس 97%، 98% تک ہیں، اور ان کی انرولمنٹ بھی تقریباً 1400-1500 ہے۔ مری میں گیا تو ہمارا ایک اسکول تھا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گھوڑا گلی، اس میں مور دین 1500 ہماری طالبات ہیں، اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ 98% تھا۔ بہت خوشی ہوئی، اور بچوں سے مل کر بھی بڑی خوشی ہوئی، بچوں نے بہت اچھے جوابات دیے۔ اور جب میں نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ چند ایک فکرے بول سکتے ہیں، تو بہت ساری بچیوں نے انگریزی میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، جو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہا ہے۔ اچھا سر، ایجوکیشن لیول پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے جو لوگ ہیں وہ اپنے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے اساتذہ کو ماڈرن اساتذہ رکھتے ہیں اور ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ آپ کے اسکولوں میں کوئی ایسا معیار شروع ہوا ہے کہ ٹریننگ دی جائے، اساتذہ کو اپ گریڈ کیا جائے تعلیمی نصاب کے مطابق؟ آج کل چونکہ سرکاری اسکول میں اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 30-35 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ ٹریننگ، وہ معیار نہیں ہوتا ان کے پاس۔ وہ ایک نصاب ہوتا ہے جس کے اوپر رٹا لگایا ہوتا ہے، وہ بچوں کو تعلیم وہی دے رہے ہوتے ہیں سالہ سال۔ اس کے اوپر کیا بہتری لائیں گے؟ اس میں صاف ظاہر ہے جب بھی کریکولم میں چینج آتی ہے، سلیبس نیا بنتا ہے، تو ٹیچرز کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ ہمارا ایک پیرلل ادارہ ہے جس کو قائد کہتے ہیں، اس میں وہ قائد اکیڈمی کے نام سے ہے، جیسے ٹیچرز کی اکیڈمی اس کو کہا جاتا ہے۔
तो वहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तर्जमातुल कुरान के लिए बहुत सारे कारी, बहुत सारे असाज़ा कराम को ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी बुनियाद पर वो बच्चों को अब तर्जमातुल कुरान पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से साइंस टीचर्स होते हैं, तो जब कोई नई चेंजेस आती हैं तो उनको भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज की बुनियाद पर ही उन असाज़ा को ट्रेनिंग देकर वहाँ पर अच्छी तालीम दी जा सके। बाकी जो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं कि उसके प्राइवेट सेक्टर में जैसे रिफॉर्म्स आती हैं, साफ ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आती हैं तो वो उस ओनर को इख्तियार होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हेड टीचर को निकालने या टीचर को रखने का कोई इख्तियार नहीं होता। वो आज अगर भर्ती मुश्किल है तो टीचर को आउट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए वो जो टीचर्स इस तरह के जैसे वो 1-2% होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन उनको भी काम पे लगाया जा सकता है, उनसे भी काम लिया जा सकता है। और हम उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि उनको मोटिवेशन दी जाए और उन टीचर से भी काम लिया जाए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब हम सिस्टम लेके आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे और उनसे भी काम लिया जा सकेगा। और बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर आप कहते हैं कि फ्लॉरिश हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के फ्लॉरिश होने में सिर्फ हमें नज़र ये आ रहा होता है कि उनके स्कोर आ रहे हैं, उनके बच्चे पास हो रहे हैं, तो उनके पास स्टाफ कैसा जा रहा है, पेरेंट्स कितनी पेन लेते हैं। हमारे पास जो अब बच्चा आता है उसके वालिदैन भी हम होते हैं, बच्चे की तमाम कोचिंग भी हम करते हैं। वालिदैन बिल्कुल उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स लेते हैं। अगर हमें पेरेंट्स का साथ हो जाए, इवन दैट के जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं तो पेरेंट्स उस पर भी नहीं आते, उनके पेपर्स उनको दिखाते हैं। अब हमने उसको भी थोड़ा सिस्टम को अपग्रेड किया है कि पर्टिकुलरली 9th और 10th के जिनमें असेसमेंट के निज़ाम को हम शुरू करने जा रहे हैं, उनमें हमने बच्चों के ग्रुप्स और बच्चों के वालिदैन के नंबर लेकर ग्रुप्स बना दिए कि अगर एक टीचर ने पेपर चेक किया है तो उसका रिज़ल्ट उसके फादर को मिल जाना चाहिए। बेशक वो स्कूल आया है या नहीं, लेकिन उसके मोबाइल पर उस बच्चे का टेस्ट रिफ्लेक्ट हो कि आज इसका फिज़िक्स का टेस्ट था और उसने कितने नंबर हासिल किए हैं। अगर बच्चा गैर हाज़िर है तो पेरेंट्स को पता चल जाए, उसके वालिद को पता चल जाए, वो जहाँ भी बैठा हो कि आज उसका बेटा स्कूल नहीं गया। तो ये सिस्टम हम ला रहे हैं, इसमें इंशाल्लाह पेरेंट्स तक एक्सेस हो जाएगी हमें, जिसकी बुनियाद पर पेरेंट्स को हम अपने साथ अटैच करने में कामयाब हो जाएंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन हो जाएगा और इंशाल्लाह ये इदारे बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। सर, जैसा आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि सरकारी स्कूलों में टीचर वालिदैन का भी, टीचर का भी हर चीज़ का रोल अदा करते हैं, बच्चे को अवेयरनेस देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वालिदैन का भी फ़र्ज़ है। तो इनको वालिदैन को भी अवेयरनेस देने के लिए कोई वर्कशॉप या इस किस्म की आपने आज तक की है देही इलाकों में, ख़ास तौर पर कि वालिदैन को अवेयरनेस हो कि वो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देने के लिए क्या क्या करें? वालिदैन को स्कूल लाने के लिए हम कल्चरल डे मनाते हैं और इसी तरह से स्पोर्ट्स गाला करते हैं और उसमें वालिदैन को इनवाइट किया जाता है, वालिदैन उसमें तशरीफ़ भी लाते हैं। बहुत सारे वालिदैन पार्टिसिपेट भी करते हैं, इवन दैट के वो स्कूलों को चलाने में भी बड़े मावन साबित होते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें मसाइल आते हैं कि फ़ादर नहीं है, कहीं गया हुआ है काम काज के सिलसिले में और स्कूल को अप्रोच नहीं कर पाता, मदर तशरीफ़ ले आती हैं, इवन दैट कई दफ़ा मदर भी तशरीफ़ नहीं लाती। तो वो ऐसे केसेस हर जगह पर मौजूद होते हैं जिनको डील करने के लिए फिर हमने ये एक सिस्टम और किया है कि बच्चे के रिज़ल्ट कम अज़ कम उसके पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँच जाने चाहिए। अरे सर, इसमें जो एजुकेशन में पंजाब गवर्नमेंट ने कई दफ़ा कैंपेन भी लॉन्च किया कि किताबें मुफ्त मिलेंगी, बच्चे आप लाए पढ़ाएंगे हम, उसके ऊपर अभी कितना अमल हो रहा है? क्या अभी भी निसाब जो है वो बच्चों को फ्री मिल रहा है? जी बिल्कुल, किताबें बच्चों को फ्री मिली हैं इस साल भी, और यही मेरी मीटिंग में भी और कई न्यूज़ में आपने देखा होगा, मैंने उस्तादों से, अपने असातिज़ा कराम और हेड टीचर से जब मीटिंग ली तो मैंने उन्हें यही क्वेश्चन किया था कि किताब सरकार ने दे दी, कौम ने बच्चा दे दिया, बिल्डिंग बना के दे दी गवर्नमेंट ने, अब हमारे पास और क्या चीज़ की कमी है कि हम इनको अच्छी तालीम नहीं दे सकते? हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश हैं और अपनी हर तरह से कोशिश जारी रखेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें और उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे हमारे यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा रुनमा होती है, हालात काफ़ी चेंज हो, जैसे आजकल वायरसों का दौर चल रहा है, तो इसमें स्कूलों के अंदर कोई आपकी तरफ से मेडिकल का कोई इंतजाम किए जाते हैं एमरजेंसी सूरत हाल के लिए, या जिस सब वबाएँ फूट रही हैं, कोरोना आ गया, आइस का फ्लू आ गया, मुख्तलिफ बीमारियाँ और हैं,
اس کے لیے بھی کوئی چیک اپ کے لیے آپ نے کوئی نظام متعارف کروایا ہے؟ جی، اس میں بھی ہمارے وردی کمشنر صاحب اور جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے میٹنگز کے دوران ہمیں اویئرنیس دی، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے اداروں میں فرسٹ ایڈ کا نظام بہتر بنایا، اور وہاں پہ مختلف جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو بھی ایکسیس حاصل ہوتی ہے، جو جا کر بچوں کے طبی معائنے کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی دانتوں کے حوالے سے، اور یہ جو ابھی اپیڈیمکس آیا ہوا ہے آج کل اشوب چشم کا، اس میں بھی ڈراپس وغیرہ اویلیبل ہیں اسکولوں میں، تاکہ اگر کسی بچے کو وہاں پہ پرابلم آتا ہے تو اس کو فوری طور پر وہیں ٹریٹ کیا جا سکے۔ تو سر اگر ایک اور بھی ہمارے یہاں پہ ایک کمپین آتی ہے پولیو کی کمپین کے اوپر، پولیو کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی ہے، تو آپ لوگ کیسے سرکاری اسکول کے اوپر پولیو کمپین کو یقینی بناتے ہیں؟ اور چونکہ پولیو کے جو ہے وہ ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے، تو آپ لوگ اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ اس پہ بھی محکمہ تعلیم بالکل پیچھے نہیں رہا، محکمہ صحت کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوا ہے۔ 500 لوگوں کو ہم ٹریننگ دے چکے ہیں پولیو کے حوالے سے، جو محکمہ صحت کے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، اور یہ انڈر دا چیئرمین شپ آف وردی ڈپٹی کمشنر یہ سب کچھ ہوا۔ جب سی او ہیلتھ نے ڈی سی صاحب سے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز کم ہیں، تو سر نے میرے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی ٹریننگز کا انعقاد کیا، اپنے اسکولوں میں سے کلاس 4 لیے، پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے کچھ لوگ لیے، اور کچھ والنٹریلی ہمارے ٹیچرز بھی اس میں شامل ہوئے، جن کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، اور اس وقت 500 جو لوگ ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے چکے ہیں، جو محکمہ صحت کے ساتھ اس کمپین میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ اچھا سر، ڈینگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈینگی کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سکولز میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیاریاں بھی ہیں اور ٹینکیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور بچوں کے لیے اس کے اوپر کیا توجہ دی رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ کوئی ڈینگی سروے یا اس کے اوپر بھی کوئی آپریشنز کرواتے رہتے ہیں؟ جی، ہمارے 1849 اینڈرائڈ یوزرز ہیں، جو میکسیمم نمبر ہے یہاں کا محکمہ تعلیم کے لیے محکمہ صحت کے پاس۔ اور آج مارننگ 9:15 بجے جس میں ڈی صاحب میٹنگ لیتے ہیں، کنٹینیوسلی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس تمام ڈپارٹمنٹ سے سب سے بہتر رہی، اور اس میں ایکٹیویٹیز ڈیلی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، بچوں کو اویئرنیس دینے کے لیے سیمینارز کیے جاتے ہیں، واکس کی جاتی ہیں، اس میں مارننگ اسمبلی میں اویئرنیس پروگرام دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف تعلیمی اداروں میں صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوا ہے، بلکہ بچوں نے اپنے گھروں کا جا کے نظام بہتر کیا ہے۔ اس اویئرنیس سے بچوں نے اپنے گھروں میں جہاں اسٹیگنٹ واٹر تھا اس کو ریموو کر دیا، جہاں کہیں پانی کھڑا ہوتا وہ فوراً اس کو گرا دیتے ہیں، اپنے گھر کی کیاریوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے کچن کا خیال رکھتے ہیں۔ ہائیجینک ایشوز آلموسٹ بچوں نے اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوسروں کو اویئرنیس دی ہے، جس سے ہمارا الحمدللہ اس وقت راولپنڈی میں جو ڈینگی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں۔ اچھا سر، چونکہ صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے تو کرونا کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کے اسکولوں میں ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بتائیں کہ کوئی بھی نیا جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو کیا اس کی SOP میں جو شامل کیا گیا ہے کہ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر کیا عمل درآمد کر رہے ہیں؟ کرونا کی ویکسینیشن کے لیے اساتذہ کرام سے تو سرٹیفکیٹ باقاعدہ طور پر لیا جاتا ہے جب نیا ٹیچر کوئی وہاں پہ آتا ہے، تو ایسا بچوں کے حوالے سے ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، کیونکہ بچوں کی وہ بھی ایک ایج لیمٹ تھی جس پہ بچوں کو ہم نے ویکسینیشن دی، اور اس ایج کے بچے تو اب آگے کالجز میں جا چکے ہیں۔ وہ 9th اور 10th کے بچے تھے جن کو ویکسینیشن دی گئی تھی، ایک ایج لیمٹ تھی، وہ 9th 10th اس کے بعد آج فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں جا چکی ہے۔ تو الحمدللہ کرونا کے حوالے سے ایسی کوئی ایشوز نہیں ہے، اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ فوراً اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد بلوچ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ ہم موجود ہیں CEO ایجوکیشن راولپنڈی محمد یسین خان بلوچ صاحب کے ساتھ۔ یسین بلوچ صاحب نے راولپنڈی میں ایجوکیشن کا نظام بہتر کرنے میں بہت دن رات محنت کی ہے، جس کا عملی ثبوت جو ہے وہ آپ راولپنڈی کے اسکولوں میں اگر جا کر دیکھیں تو خواجہ سراؤں کے لیے بھی تعلیم کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے۔
اس معاشرے کے لیے کیا گیا جس کو معاشرے میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایون کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی طرف سے بھی ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو یاسین بلوچ صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے کہ ان کے لیے تعلیم کا ایک ایسا نظام متاثر کیا کہ تاکہ یہ بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو تعلیم کے ذریعے دوبارہ ان کی زندگیوں میں لایا جائے, راہ راست پر لایا جا سکے. دینی بھی دنیاوی بھی دونوں تعلیمیں دی جا رہی ہیں. اویئرنیس بھی کے لیے بھی کافی زیادہ ان کی ورک ہو رہا ہے. یاسین صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس بات پہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ خواجہ سراؤں کے لیے آپ نے ایک ایسا راولپنڈی میں شروع کیا ہے تعلیمی نظام کہ ان کو پڑھانا, ان کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمیں دے رہے ہیں, تو اس پہ کوئی مشکلات تو نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بہت کم تھے. بڑی مشکل تھی اسٹوڈنٹس کو سرچ کرنا, ان کو اس دھارے میں لے کے آنا. وہ اس چینج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ بیگنگ کرتے تھے, تیار ہوتے, شام کو کام کے لیے نکل جاتے. جب ہم ان سے کوشش کرتے ملنے کی تو ملنے کا ٹائم نہ ملتا. پھر ہم نے جو ان کے ہیڈ ہیں جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں گرو سے, ان سے میں ریکویسٹ کی اور انہوں نے پھر ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ کیا. تو پہلے ہمارا جو سیمینار ہے اس میں تقریباً کوئی 50-60 لوگ اس میں شامل ہوئے جو وہاں سے امام بری سرکار سے تشریف لائے, کوئی وہاں ملتان سے بھی خواجہ سرائی یہاں تشریف لائے, مختلف ایریاز میں سے. ادھر یہ ہمارا ایک اور ایریا ہے تھوڑا سا اوور پاپولیٹڈ ایریا, وہاں سے بھی وہ لوگ آئے. خیر جب ہم نے کلاس شروع کی تو 50 لوگ جب سیمینار میں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جناب ہم تو بڑی اچھی ہیلدی کلاس شروع کر لیں گے. اگلے دن جب میں بھی گیا اس کی اوپننگ کے لیے اور کتابیں پرووائڈ کیں اور ان کو ساری اویئرنیس دی کہ جناب کتابیں بھی ملیں گی, آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی ملے گا, وردی بھی ملے گی, آپ کو جناب تمام سہولیات ہم دیں گے. تو وہ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس ٹریک پر آنا شروع ہو گئے. تو آج الحمدللہ اس وقت میرے پاس 80 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ بہت بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. 14 اگست کے فنکشن میں انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. انہوں نے جناب ملی نغمے پیش کیے, ٹیبلوز میں کام کیا, ٹیبلوز 3 پروگرام ایسے تھے جو ٹرانسجینڈر اسکول نے ہمیں دیے. اس کے بعد 6 ستمبر کا پروگرام ہوا, اس میں بھی بڑا بھرپور حصہ لیا انہوں نے. تو اس وقت ہمارے پاس 80 لوگوں کی کلاس شروع ہے اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 میں, اور ان کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں. پینے کا پانی میسر ہے, ڈریس ملا ہوا ہے, ان کو یونیفارم میں آتے ہیں, بکس مل گئی ہیں, کاپیز دی ہیں ان کو, پینسلیں, ہر چیز, اسٹیشنری بھی. مطلب انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے اب ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ 5 بچے اور انرول ہو رہے ہیں. تو ڈے بائی ڈے اس میں الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں ٹائملی ان کو ان کے جو ڈیوز ہیں, ان کے جو پیسے ہیں, وہ ٹائملی ان کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں. اس میں کسی قسم کی سلیکنیس یا کسی قسم کی کوئی تصال کا شکار نہیں ہوتے ہم. تقریباً 30,000 ٹیچر کی سیلری ہے اور 10,000 ایک ٹرانسجینڈر کو ہم دیتے ہیں, جس میں 5 ماہانہ, جس میں 5,000 اس کا کنوینس الاؤنس ہے اور 5,000 اس کا اسٹائپنڈ ہے, وظیفہ ہے. یعنی آنے جانے کا خرچہ بھی ہم دے رہے ہیں, اور جو اس کی دیہڑی کا ہے, جو دیہڑی کا ہے وہ بھی اس کو دے رہے ہیں, اور بکس بھی دے رہے ہیں. وہ بھی بہت خوش ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب نعت کمپٹیشن ہوا ہے, اس میں انہوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا ہے. تلاوت میں, نعت میں, اخلاقیات کی تعلیم میں, مطلب آلموسٹ وہ الحمدللہ اب اچھے انسان اور اچھی تعلیم حاصل کر کے کم از کم بیگنگ سے باہر آ جائیں گے اور معاشرے کا مفید شہری بنیں گے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ان کے لیے مخصوص سکول بنائے گئے ہیں یا جو آپ کے پرانے سکول ہیں انہوں میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے؟ ابھی تو فی الحال ان کو علیحدہ سے اسکول کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر اتنا ہے کہ دیکھیں ایک ادارہ بنا ہے, اگر مارننگ میں وہ بلڈنگ ہے, اس میں پنکھے ہیں, لائٹ ہے, پانی ہے, تو اس کو یوٹیلائز کر کے ایوننگ کلاسز کیوں نہیں شروع کی جا سکتی.
ہمارے جب گورنمنٹ کے ایسٹس ہیں تو ہمیں ان کو پراپر یوٹیلائز کرنا چاہیے. اگر مارننگ میں ہمارا اسکول چل رہا ہے تو ایوننگ میں ہمارا ان کا اسکول چلنا شروع ہو جائے گا. ویسے تو فی الحال ابھی بھی ہم ان کو مارننگ میں ہی چلا رہے ہیں. ان کا ٹائم طے ہے جس ٹائم میں یہ آتے ہیں, اور پہلی سے 5ویں جماعت تک ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ عام اسٹوڈنٹ کو پڑھانے میں اور ان کو پڑھانے میں مشکلات تو آپ کے لیے بہت آ رہی ہوگی, اور دوسرا ان کے لیے ایج کا آپ نے کیا وہ رکھا ہے؟ بالکل پڑھانے میں کوئی ایسا مشکلات نہیں ہے, کیونکہ ان کے پڑھانے والے بھی یہ خود ہی ہیں, ٹرانسجینڈر ہی پڑھانے والے ہیں, اور وہ ان کی عادات سے, ان کی رسم و رواج سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں. اور صرف ہم ان کو تھوڑا 1-2 دفعہ میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ٹیچرز کو یہ بتایا کہ ان ایتھیکل کوئی بات نہیں ہوگی, اور کسی کے ساتھ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا کلاس روم میں, یا کسی کے ساتھ محبت یا کسی کے ساتھ نفرت والا سلوک نہیں کرنا. آپ نے کلاس روم کو پلیزنٹ رکھنا ہے, اور اس میں کسی فرقہ واریت, کسی بھی اپنے گرو کے حوالے سے ان میں بڑی گروپ بندیاں ہیں. تو ابھی ان کے وہ کلیشز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. میں نے ان کی ایک میٹنگ کی ہے جس میں الحمدللہ ان کے تمام مسائل کو ریزالو کیا ہے. اب وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ایک چھتری تلے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا سر, اس میں کتنی کلاس تک تعلیم دی جا رہی ہے؟ پہلی سے 5ویں تک. پہلی سے 5ویں تک ان کو تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ یہ لکھ سکیں, پڑھ سکیں اور حساب کتاب کر سکیں. یہ ناخواندہ سے خواندگی کی طرف ایک بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا, تاکہ یہ لوگ بھی تعلیم حاصل کر کے ہمارے اچھے شہری بنیں, کل کو یہ اپنا پاکستان کا نام روشن کریں. اچھا سر, یہ ابھی راولپنڈی کی جو تحصیلیں ہیں وہاں پر بھی یہ کیا جائے گا یا صرف راولپنڈی سٹی کے اندر آپ لوگ؟ ابھی یہ راولپنڈی سٹی میں ہے, ہیڈ کوارٹر میں ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ریسورسز اویلیبل ہوئے تو ہر تحصیل میں ایک ٹرانسجینڈر اسکول بنائیں گے, اور اس کی نیڈ ہے, بننا چاہیے. بنے گا. اچھا سر, ایک چیز اور بڑی اہم ہے, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہراسمنٹ کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. مختلف جگہ سے ہراسمنٹ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اساتذہ کی آ رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کی آ رہی ہیں. اس کے اوپر, ہراسمنٹ کے اوپر آپ نے کیا ورکنگ کیا ہے تاکہ آپ کے جو اسکول سسٹمز ہیں, جو آپ کے زیر سایہ اسکول چارج جن کے آپ ہیڈ ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے اوپر آپ نے کیا SOP جاری کی ہے کہ اس قسم کے واقعات رونما ہو سکیں؟ ہیرسمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جن کو ہیڈ بھی خواتین کرتی ہیں. آلموسٹ ہیرسمنٹ کبھی تو اس کو 2 طرح سے لیا جا رہا ہے, اس کا مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے. جب تو کسی ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی دور دراز کوئی خاتون جا رہی ہے اور اس نے قریب کہیں اپنے اسٹیشن میں ٹرانسفر کروانی ہے, تو بھی وہ ہیرسمنٹ کا سہارا لے لیتی ہے کہ جناب میں وہاں جا رہی تھی, راستے میں مجھے یہ مسائل آئے, کسی نے مجھے یہ کہہ دیا, کسی نے وہ کہہ دیا. اب بیسیکلی پرابلم اس کا ڈسٹنس ہے, ہیرسمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ جی بالکل وہ اس ڈسٹنس کو سائڈ پہ کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیرسمنٹ کا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ایشو بنا کہ جی مری کا ایک سکول ہے تو وہاں پہ ہم 2 ٹیچرز نہیں جاتی, ہمیں جی ہراس کیا جاتا ہے. میں خود چلا گیا وہاں, میں کہ چلے میں دیکھتا ہوں, جا کے لوگوں سے ملتا ہوں. لوگوں نے کہا جی ہم گھر دینے کے لیے تیار ہیں, ہم رہائشیں دینے کے لیے تیار ہیں, استاد پڑھانے کے لیے آئے, ہم استاد کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور جب انہوں نے ویڈیوز شیئر کی اور بہت سارا معاملہ کافی ہائپ کریٹ کی, تو میں خود جب ان سے وہاں پہ ملا, جا کے سارے AC صاحب سے بھی ملا, SHO صاحب سے بھی ملا, سب سے بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہا جی ہم تو اساتذہ کے لیے 1 ڈور اہیڈ کھڑے ہیں, ہم 1 سٹیپ اہیڈ ان کے پاس کھڑے ہیں اور ڈور سٹیپ پہ ان کو انشاءاللہ تمام سہولیات میسر کرنے کے لیے تیار ہیں. اس بنیاد پر الحمدللہ اب میرے ہاں تو ایز سچ میرے ڈسٹرکٹ میں کوئی ہیرسمنٹ کا کیس نہیں آیا. میں نے ان بیٹیوں کو سمجھایا اور وہ تعلیم وہاں پہ سموتھلی اب جاری ہے, اور وہ اسی اسکول میں پڑھا رہی ہیں جہاں سے وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں جانا مشکل ہے, ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, ہمیں اس طرح کے معاملات ہیں. اچھا سر, جیسے آپ نے ایک بہت زبردست بات کی کہ تبادلے کرانے کے لیے بھی ایشوز سامنے لائے جاتے ہیں تاکہ آسانی سے ہو سکے, تو سیاسی تبادلوں کا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اب تو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, نہ ہی سیاسی تبادلے ہوتے ہیں. اسکول انفارمیشن سسٹم ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک لانچ کیا ہے جس کو SIS کہا جاتا ہے, سینٹرل اس کو دیکھا جاتا ہے, PITB اس کو دیکھتی ہے جو ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے.
تو اس میں ٹیچر کو ایکسیس حاصل ہے, وہ اپنے موبائل سے اپلائی کرتا ہے, اپنے موبائل پہ اس کے آرڈر آ جاتے ہیں, اس کو کہیں جانا نہیں ہوتا, کہیں درخواست دینا نہیں ہوتی. وہ تو اتنا کام آسان ہو گیا ہے. اسی طرح سے جس ٹیچرز کی پروموشن کے کام بہت آسان ہو گئے ہیں. پروموٹ ہونے کے بعد اساتذہ کو خود بخود ان کے اسٹیشنز ان کے سامنے آ جاتے ہیں. کسی قسم کا سیاسی عمل دخل مکمل طور پر اب ختم ہو چکا ہے. سر ایک چیز اور بڑی دیکھی جاتی ہے اکثر سوشل میڈیا پر, زیادہ تر ویڈیو سندھ کی اور ان علاقوں کی آتی ہے کہ اسکولوں کے اندر شام کے ٹائم لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہوتے ہیں, یا کچھ ایسے اسکول ہوتے ہیں دیہی علاقے میں جو آپ کے یہاں پہ نظام میں یا آپ کے سسٹم میں موجود ہے, لیکن موقع پہ ان کی ورکنگ زیرو ہوتی ہے. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ عام طور پر واقعات آتے ہیں جو ہمارے پرائمری اسکول ہوتے ہیں اور جن کی باؤنڈری وال نہیں ہوتی, کیونکہ پرائمری اسکول میں کلاس 4 نہیں ہوتے, چھٹی ہو جاتی ہے, تالا لگتا ہے, وہ اساتذہ کرام چلے جاتے ہیں, اس کو پیچھے دیکھ بھال کرنے والا اس بلڈنگ کی کوئی نہیں ہوتا, تو اس وقت اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہمارے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ اس کو پراپر مانیٹر کیا گیا ہے. ہمارے تو 98% ہمارے ادارے ایسے ہیں جن کی باؤنڈری وال موجود ہے, اور وہ شہروں میں تو ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں, لیکن جو ہمارے ہیلی ایریاز ہیں وہاں پر بھی پراپر ان کو مینیج کیا جاتا ہے, اور کسی قسم کا ایسا ایشو میرے سامنے ابھی تک نہیں آیا. اچھا سر, ایک اور بہت اہم ہے کہ سوال ہے کہ اکثر ہفتہ اتوار کو ہمارے جو اسکول ہے وہ شادی ہال میں بھی بدل جاتے ہیں. دیہی علاقوں میں آپ دیکھیں تو وہ ایک چوکیدار کے ساتھ مل کے شادی کے فنکشن یا وہ کوئی ولیمہ یا کوئی بارات کی تقریبات ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد آپ نے کیا ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ جی, اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ہمارا ایک اسکول تھا جس میں چیلم کے لیے بہت زیادہ سٹریس کیا گیا کہ جی ہمیں یہ اسکول چیلم کے لیے دیا جائے. میں نے پوچھا کہ جناب اس کی ریزن کوئی پہلے ایگزامپل, جی پہلے تمام تقریبات اس میں ہوا کرتی تھیں, یہ تو ہال ہی ہم نے بنوایا ہے, بیسمنٹ میں ہم نے ہال بنوایا ہے, اور یہ بیسمنٹ پرٹیکولرلی ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ جناب اس میں یہ ملٹی پرپز ہال ہے جس میں ہم کمیونٹی کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو نئی پرنسپل صاحبہ آئیں, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ سر میں تو بہت تنگ ہوں, یہ ایک ایسا سلسلہ پہلے ہوا تھا میرے آنے سے پہلے, تو جب میں نے اس کو سارے اس کے چیزیں دیکھیں تو یہ بالکل صفائی ستھرائی کا نظام بھی ٹھیک نہ رہا, اور ہال یوز کیا اور اس کے بعد ہم نے لوگ پرائیویٹ لگائے اور ان سے اس کی صفائی وغیرہ کروائی. تو جو تشریف لائے تھے پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کھلے ایریا میں اپنا کوئی اس طرح کا نظام کر لیں, جامع مسجد وہاں موجود ہے وہاں پہ اس کا نظام کر لیں. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی اور وہ میری ریکویسٹ کو مان گئے, اور پھر ہم نے اس کو ہال کو کسی بھی پرپز کے لیے بند کر دیا, اور وہاں پہ اب کوئی کسی قسم کا کمیونٹی کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں, بیکورڈ علاقے ہیں, وہاں پر حاضری کے نظام کو اسٹوڈنٹ کی اور اساتذہ کی زیادہ اہم ہوتی ہے, کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے ان علاقوں میں اساتذہ نہیں آتے, بایو میٹرک نظام بھی نہیں ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں؟ آپ بہت اچھی طرح سے, میرا خیال ہے کہ پوری اسکریننگ کر کے آئے ہیں اور ہر وہ ایشو ریز کر رہے ہیں جو بالکل ہمارے ہاں ایز سچ موجود ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اسکول میں ہیڈ پرنسپل تھا, تو جو ہی تربوز کا سیزن آنا بچوں نے وہاں سے چلے جانا, انرولمنٹ نیچے آ جانی, اساتذہ نے پیٹتے رہنا, جی بچہ نہیں آ رہا کیا کیا جائے, بچہ نہیں آ رہا کیا کیا جائے. ایک دن میں نے خود بھی ٹرائی کیا, اساتذہ کو بھی میں نے ریکویسٹ کی, ایک والد سے میں نے بات کی, تو اس نے کہا کہ اسی سال دے پیسے کٹھے کریے, روزی کٹھی کریے یا اسکول آئیے. تو اٹ مینس کہ پورٹی از اے میجر فیکٹر. یہ جو انرولمنٹ کم ہوتی ہے اس کے پیچھے بچوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جو روزگار ہے اس سلسلے میں وہ شفٹ ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس شفٹ ہوتے ہیں, بچے بھی شفٹ ہو جاتے ہیں, جس کی بنیاد پر سکول بہت زیادہ سفر ہوتے ہیں اور بچوں کی تعلیم بھی بہت سفر ہوتی ہے. ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے اگر اکانومی جب تک سٹیبل نہیں ہوگی, بچوں کی یہ نیڈز فلفل نہیں ہوں گی. اب یقین مانے بچہ شام کو پیکنگ کرتا ہے اپنی سیلڈ وغیرہ کی, میرے پاس ایک بچہ آیا, وہ روز دوسرے دن تیسرے دن لیٹ آنا شروع ہو گیا. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بیٹا لیٹ کیوں آتے ہو؟
وہ رو پڑا. پھر خیر میں اس کو اپنے آفس میں لے گیا, اپنے پاس بٹھایا. میں نے کہا جب اس میں ساری تہ تک میں معاملے کی پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ رات کو انڈے بیچتا ہے اور روتا, مطلب لیٹ سوتا ہے, اور صبح پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی ٹائم پہ, اور اس ٹائم پہ اسکول نہیں آتا. تو میں نے اسے کہا کہ یار جب تیری آنکھ کھلے نا تو تب اسکول آ جایا کر, میں تمہیں پڑھایا کروں گا. آج وہ بچہ الحمدللہ انجینئر بن چکا ہے جو اسکول چھوڑ رہا تھا اس وقت. تو اس طرح کے میئرز ہمیں لینا پڑتے ہیں, ہمیں اس طرح کے طلباء کو بھی تعلیم دینا پڑتی ہے. اور اگر یہ ہم صرف سسٹم کو دیکھتے رہیں کہ نہیں جی ہم نے جو 7:50 پہ بچہ نہیں آیا اس کے بعد اس کو انٹرٹین نہیں کرنا, تو پھر نظام چلانا مشکل ہے. ہمیں بچے کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کی نیڈز کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کے پچھلے سوشل بیک گراؤنڈ کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے, اس کے مطابق اس کو لے کے جانا ہوتا ہے. بہت اچھے ادارے بھی ہیں, بہت اچھی تعلیم بھی بچوں میں. آج میں ایک اسکول وزٹ کر کے آیا ہوں مسلم ٹاؤن کا, گرلز کا. بچوں نے بڑے خوبصورت آنسر دیے ہیں. 6 چیپٹرز ان کے کمپلیٹ تھے. میں نے سلیبس میں 6 چیپٹروں میں سے آلموسٹ اس میں ہر چیپٹر میں سے 2 3 سوال پوچھے ہیں, لیکن بچوں کو آتے تھے. تو اٹ مینس کہ ان بچوں کا سوشل بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا, وہ گھر جا کر پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ان کو تعلیم دی جا رہی تھی. یہ بالکل کولیبوریشن ہے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا. دونوں نے مل کر اس بچے پہ محنت کرنی ہے تو بچے نے آگے جانا ہے. اگر صرف استاد محنت کرتا رہے گا, والدین ساتھ نہیں دیں گے, تو بچہ اپنی منزل اچیو نہیں کر سکتا. جی ناظرین, جیسا کہ ہم موجود ہیں سی ایجوکیشن راولپنڈی محمد یسین خان بلوچ صاحب کے ساتھ, راولپنڈی میں تعلیمی نظام کو کس طرح یہ چلا رہے ہیں اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد مزید ان سے پوچھیں گے کہ اساتذہ کا کیا رول ہے, وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ سی او ایجوکیشن راولپنڈی یسین خان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یسین بلوچ صاحب نے راولپنڈی میں تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ توجہ دی ہے. بلوچ صاحب سے پوچھیں گے, بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں, آج کل ہمارا ایک عوامی ایسا ایک لوگوں کے ذہن میں برانڈ کے بارے میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ سرکاری سکول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یار یہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہوگی, اساتذہ ان پڑھ ہوں گے یا فلاں. ایون کہ سرکاری اسکول میں جو اساتذہ آتے ہیں ان کی سکروٹنی ہوتی ہے, ڈگریز چیک ہوتی ہیں, بڑی معاملات کو دیکھ کر وہاں تک لایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ سرکاری اسکولوں سے زیادہ پرائیویٹ اسکول کو ترجیح دیتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں میں برانڈز کا آج کل بڑا ایک شوشہ چلا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ لوگ کیا ورک کر رہے ہیں, اور رجسٹریشن کے لیے پرائیویٹ اسکولوں کی آپ نے کیا کیا رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائیویٹ سکول اس وقت ہمارے ضلع میں تقریباً 5000 کے قریب پرائیویٹ سکول ہے. پرائیویٹ سکول کی رجسٹریشن کے لیے تو باقاعدہ طور پر نارمز ہیں, ایک چیک لسٹ ہے جو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن سب سے جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پراپر بلڈنگز نہیں ہیں, نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہوتا ہے, نہ کوئی سائنس لیب ہوتی ہے. ایون کہ وہ پھر بورڈ کے ساتھ بھی افیلیٹ ہو جاتے ہیں اور سارا پروسیس ان کا چلتا رہتا ہے. باقی رہا معاملہ کہ جی جو ان کا ٹرینڈ ہے, اور سرکاری ادارے کے اساتذہ کے بارے میں آپ نے کوسچن کیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر ہمارا سرکاری ادارے کا استاد شام کو کپس میں, یونیک میں, ٹورشیا میں نہ جائے پڑھانے کے لیے, تو ان کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہو جائیں. ان کے ریزلٹس اس انداز سے کبھی نہیں آ سکتے جس انداز سے ہمارا ٹیچر وہاں جا کر پڑھاتا ہے. یہ سرکاری استاد ہی ہیں جو شام کو وہاں پہ پڑھاتے ہیں اور ان کے ریزلٹس بہت بہتر کرتے ہیں. ہمارے اداروں میں اگر صرف جو پرابلم آیا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہا, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اساتذہ کو اپنے ادارے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے اداروں میں تعلیم دینی چاہیے. میں نے وہاں سائیوال میں جب میں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں پرنسپل تھا تو میرے ایک استاد تھے محمد آصف صاحب, ان کے بیٹے کو وہاں ایڈمیشن دیا. آج اس بچے نے 552 نمبر لیے ہیں 555 میں سے, اور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو ہمارے ایسے بہت سارے ادارے ہیں جن میں انرولمنٹ بہت زیادہ ہے اور ایڈمیشن کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں.
कुछ ऐसे इदारे भी हैं, कुछ ऐसे वहाँ पे मसाइल भी हैं। डिपेंड करता है लीडरशिप क्वालिटी पे कि उस इदारे का प्रिंसिपल कैसा है। लीडरशिप में अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई लीडर है, कोई हेड टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, तो अगर वो टाइम नहीं देता, अगर वो उस इदारे को नहीं पढ़ाता, तो वो इदारा भी डिक्लाइन का शिकार हो जाता है और वो भी बंद हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पब्लिक सेक्टर में अगर कोई हेड टीचर या प्रिंसिपल कोई अच्छे इनोवेशंस लेके आता है, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करता है, बच्चों के लिए सहूलियात मुयस्सर करता है, असातिज़ा का चेक एंड बैलेंस रखता है, असेसमेंट का निज़ाम प्रॉपर करता है, तो नो डाउट हमारा सरकारी इदारा किसी भी लिहाज से प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं होता। अच्छा सर, एक अहम सवाल यह है कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि वो बुक्स अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपकी एसओपी में नहीं है। यूनिफॉर्म के ऊपर उनका एक ब्रांड का उनका मार्का लगा हुआ होता है। इसकी रोकथाम के लिए आपने कुछ किया है? वो अपनी एसओपी के खिलाफ चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे इदारे जो अपनी कापियाँ प्रिंट करवाते हैं और उनकी प्रिंटिंग उसके ऊपर होती है और वो दे भी अपने स्कूल से रहे होते हैं। यानी अगर मार्केट में वो कापी 40 रुपए की है तो वो वहाँ 100 रुपये में फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से जो मुझे कंप्लेंट्स आती हैं मैं उनको रिड्रेस करता हूँ। स्कूल्स को फाइन्स भी होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बिग चेन्स को 3-3 लाख रुपए तक फ़ाइन हो चुके हैं इस मामले में। तो उनको भी इस कटहरे में लाया जा रहा है, उनकी भी एवल्यूशन होती है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, ये नहीं है कि नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि पेरेंट्स अगर वहाँ यहाँ तक आकर एक्सेस करें, डीसी साहब को रिपोर्ट करें, कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करें या इवन सीईओ को अपनी कोई एप्लीकेशन सबमिट कराएं, तो उस पर फौरी नोटिस दिया जाता है और रिड्रेस किया जाता है और पब्लिक को उसकी जो है सेटिस्फेक्शन दी जाती है। जी सर, एक जो और चीज़ है, बुक शॉप, आप स्कूल की बात करें, अगर बुक शॉप्स पर जाएँ वहाँ पर मखसूस स्कूल हैं जिनकी मखसूस बुक शॉप्स हैं, उनकी बुक्स वहीं से मिलती हैं, उनकी कापीज़ वो तरजीह देते हैं वालिदैन को कि आप वहाँ से ख़रीदें, क्योंकि वहाँ से आजकल एक कमीशन का हमारे मुल्क में बहुत अहम इशू चल रहा है कि जब कोई भी बच्चा जाएगा उसके 15 से 25% कमीशन स्कूल वालों को पहुँच जाता है। तो उस बुक शॉप्स के ऊपर भी आप कार्रवाई करते हैं जो ब्रांड की और मार्कों की किताबें बेच रहे हैं? बुक शॉप्स के साथ तो साफ ज़ाहिर है हमारा उस एज सच उसमें कोई उन पे हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम इदारे के साथ चेक एंड बैलेंस रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो शॉप्स हैं उसके लिए हमारी जो कमेटियाँ हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं, वो उन चीज़ों को वो उसको ला सकते हैं धारे में, उनको भी चेक एंड बैलेंस में रखा जा सकता है, उनको भी अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। अच्छा सर, दूसरी तरफ अगर आएँ असातिज़ा के ऊपर, आजकल आपको पता है कि इलेक्शन का भी हमारे सीज़न जा रहा है। इलेक्शन में डेट अनाउंस हो चुकी है, तो असातिज़ा का क्या रोल है? क्योंकि पीछे आपके साज़ा हज़रात ट्रेनिंग पर थे, अब फिर इलेक्शन आएंगे, उसके ऊपर स्कूल का पूरा एक बिल्डिंग्स को हायर कर लिया जाता है, असातिज़ा हायर हो जाते 10-15 दिन पहले। तालीमी निज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पिछले साल हमारे साथ ऐसा ही हुआ। सेंसिस चल रहा था तो हर स्कूल से 3-3, 4-4 असातिज़ा सेंसिस पे चले गए और उसके बाद एग्ज़ाम ड्यूटीज़ आ गई। तो पिछले साल बहुत बैडली सफ़र हुए तालीमी इदारे, जिसको हाईलाइट भी किया गया और डी साहब के नोटिस में भी लाया गया, इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाया गया। तो इस दफ़ा ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो रही। इस दफ़ा उन्होंने ट्रेनिंग का निज़ाम अभी से मुकम्मल कर लिया है 3-3 दिन लगाकर, और 502 हमारे न्यूमरेटर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसी तरह से 87 हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिज़ल्ट्स मुरतब करने हैं, जिनको टैब पे ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जो AROs के साथ काम करेंगे। तो साफ ज़ाहिर है इलेक्शन एक नेशनल कॉज है, उसमें काम तो करना पड़ता है और सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और रिलायबिलिटी भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर ही होती है कि एजुकेशन को रिलायबल समझा जाता है, जिसकी बुनियाद पर असातिज़ा को इस ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है। असातिज़ा काम करते हैं
اور اس میں 1 day before اور اس کے بعد پھر تقریباً 3 دن آلموسٹ اس میں لگ جاتے ہیں الیکشن میں، ورکنگ میں، اور اس سے پہلے ٹریننگز میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اس میں ادارے تو سفر ہوتے ہیں. جیسا دوسری طرف اگر آئیں کہ ایک بوٹی مافیا بھی کہا جاتا ہے. امتحانی مراکز جب آپ کے امتحانات شروع ہوتے ہیں تو اس میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر جو اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھتے ہیں، جو پورا سال تیاری کرتے ہیں، ان کے رزلٹ کے اوپر کافی فرق پڑتا ہے. پھر شکایات آتی ہیں، کافی ایشوز بنتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا ورک کر رہے ہیں؟ جو ہمارا نظام ہے ایگزامینیشن کا، اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں. آپ تو اس کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اور نیچے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے، اس نے اگر انویجلیٹری سٹاف ہے اس کی اچھی خدمت کر دی ہے تو انویجلیٹری سٹاف نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور بچوں کو فیور دے دیا اور ان کا ریزلٹس بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اور ساتھ والا سکول ہے، وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے اور ان کا ریزلٹ نیچے آ جاتا ہے. یہ نظام کافی، اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. بورڈ کے معاملات میں اگر آپ نے یہ چیپٹر ڈسکس کرنے کے لیے چھیڑ ہی دیا ہے، مارکنگ کا نظام بہت پور ہے. ہمارے بچے جو پیپر دیتے ہیں اس کے بعد جو ان کے ریزلٹس نکلتے ہیں، تو ابھی کیمسٹری کا پیپر بہت بری طرح مارک ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ وہ پراپرلی مارک ہوا ہی نہیں ہے. اس میں بچے نے بالکل ٹھیک آنسرز دیے ہوئے ہیں لیکن کراس کیا ہوا ہے. اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب پیپر ری مارک نہیں ہونا، صرف ریکاؤنٹ ہونا ہے اس کو. تو ریکاؤنٹنگ میں تو نمبر جو لگے ہوئے ہیں وہی جمع ہو جائیں گے، لیکن جو اس نے ٹھیک لکھا ہوا ہے وہ تو کاٹ دیا گیا ہے، اس کے نمبر کہاں جائیں گے بیچارے کے. تو یہ اس طرح کے نظام ہیں جس میں خرابیاں ہیں، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بورڈ والے جو ہے نا وہ اپنی محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سر، اکثر دیکھا جاتا ہے جو مارکنگ کرتے ہیں وہ لوگ، ان کا تعلیمی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ عام کلرکی کا سٹاف ہوتا ہے، ان کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا کیا سوال ہے اس کا کیا جواب ہے، لیکن وہ لوگ بھی مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر آپ نے آج تک کوئی اویئرنیس نہیں کی ان لوگوں کے لیے کہ یار کہ بچوں کا وہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے مارکنگ، یہ نمبر لے کر بچہ آگے تک جاتا ہے. تو اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ کلرک وغیرہ تو مارکنگ نہیں کرتے. آئی تھنک کلرک تو صرف وہ اس کو جمع کرتا ہے نمبروں کو. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو. فار ایگزامپل ایک نے فزکس بندے نے پڑھی نہیں ہے، اس نے بایو پڑھی ہے اور وہ میتھمیٹکس کے پیپر چیک کر رہا ہے. جس نے کلاس میں سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں ہے اور وہ جناب پیپر سیٹر کے طور پر چلا گیا ہے. یہ ایشوز ہیں کہ جس بندے کا کام ہے اس سے نہیں لیا جا رہا بلکہ فیورٹزم کی بنیاد پر کسی اور شخص سے وہ کام لیا جاتا ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کا ہے، پیپر جغرافی کا بنا آتا ہے جا کے، یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ وہ کسی اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو بیسیکلی اسی سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ تو عام طور پر وہی پیپر بناتا ہے. فزکس والے نے فزکس ہی بنانی ہے، کیمسٹری والے نے کیمسٹری بنانی ہے. لیکن آلموسٹ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس ٹائم ٹیبل میں وہ سبجیکٹس نہیں پڑھا رہے ہوتے جن کے وہ پیپر سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ سبجیکٹس نہیں پڑھا رہے ہوتے اور وہ پیپر مارکنگ میں چلے جاتے ہیں، ہیڈ ایگزامینر بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور یہ اس دفعہ جو ہمارے بورڈ کے چیئرمین ہیں عدنان صاحب، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا ہے راولپنڈی بورڈ نے، اور انہوں نے بہت زیادہ اچھا میکنزم بنایا ہے جس کی بنیاد پر اب کوئی بھی اس طرح کی جو ہے صورتحال سامنے نہیں آئے گی کہ جس میں کوئی فزکس پڑھانے والا وہ بایو کا پیپر بنا رہا ہو یا اسلامیات پڑھانے والا جغرافیہ کا پیپر بنا رہا ہو. اس سے انہوں نے مکمل طور پر اس دفعہ اس کو روک دیا ہے اور اب الحمدللہ نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے. وہ بھی بڑے انوویٹو قسم کے شخص ہیں، ویژنری ہیں، انہوں نے بھی نظام کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں جو نگراں ہوتے ہیں سپرنٹینڈنٹ یا پیپر کے جو وہاں پہ نگراں مقرر کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے محکمے سے یا آپ کی مشاورت سے لیے جاتے ہیں، ڈائریکٹلی ان کو لیے جاتے ہیں؟ جی پہلے تو نہیں لیے جاتے تھے. اس دفعہ میں نے ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ بات طے کی تھی کہ جو بھی انویجلیٹری سٹاف آپ کو چاہیے وہ آپ ہمارے نوٹس میں دیں، ہم آپ کو دیتے ہیں. جو بعد میں آپ بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ شخص تو اچھی ریپو کا نہیں تھا، اس نے یہ کر دیا ایگزام میں، اس نے نقل لگوا دی، تو بھائی اس کو لگائے کیوں؟ ایک بندہ سال سے ڈیوٹی کرتا آ رہا ہے، اسی کو آپ لگاتے جا رہے ہو. تو فیلڈ میں اور بھی تو لوگ ہیں نا جن سے کام لیا جا سکتا ہے.
تو جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا فیوریٹزم والا یا ایک اپنی مرضی والا کہ اس کو پک کیا, اس کو چوز کیا, اس کو لگا دیا, اس کو نہ لگایا, ایبلٹی کی بنیاد پر جب تک ہم نہیں جائیں گے, بچے قابلیت کی بنیاد پر جب تک ہم لوگوں کو نہیں لگائیں گے تو پھر اس وقت تک نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. سر اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ راولپنڈی میں آپ کے جو سرکاری اسکول ہیں ان میں سیکورٹی کی سہولیات اور ہائیجینک سسٹم جس میں کینٹین ہے, اس میں آپ کا فلٹریشن پلانٹ وغیرہ, کافی جگہ یہ سہولیات نہیں ہیں, اس کے اوپر کیا ورک ہو رہا ہے؟ پانی کے پینے کے حوالے سے تو فلٹریشن کی طرف ہائی اسکولوں میں تو جا رہے ہیں ہم, اور جہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے وہاں پہ پھر ابھی جو میں نے ریکویسٹ کی ہے نیچے کہ کم از کم کلاس روم میں جو کولر پانی کا بھر کے رکھیں, وہ آپ کا ایک سینٹرل جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہاں سے بھر کے جا کے رکھ لیں, اور وہاں پہ کلاس روم میں ہی پانی بچوں کو میسر ہونا چاہیے پینے کے لیے. اور اس دوسری آپ نے بات کی کینٹین کی, میں کینٹین کے سخت خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ بچہ گھر سے اپنا لنچ باکس لے کے آئے, گھر سے پانی والی بوٹل لے کے آئے, تاکہ اس ہائیجینک سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے. اور پیرنٹس کے اوپر جو برڈن ہے, بچہ 100 روپے 200 روپے گھر سے لے کے آتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے, اس سے پیرنٹس کی جان چھوٹ جائے. جو صبح ناشتہ بنا ہے وہی بچے کو لنچ کے لیے دے دیا جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی. ہم کینٹینز جتنی بھی چل رہی تھیں ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس کو ختم کریں اور بچوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ بچے لنچ اپنے گھر سے لے کے آئیں, اور ایون کہ پانی والی بوٹل بھی, تاکہ وہ پانی خود ہی یوز کریں. ایک شخص سے دوسرے شخص میں جو اس طرح کی بیماریاں ہیں, وائرل ڈیزیز ہیں, وہ نہ پھیلیں. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کر دیا جائے, ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ اس کنٹین والے نظام سے باہر آ جائیں. آپ کو پتہ ہے کنٹین کا ایک اور بھی بہت ایشو ہے جو آج کل ڈرگز کا ہے. جو کنٹین پہ بچوں کو سموسے ملتے ہیں, جو بچوں کو وہاں پہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں, ان میں ڈرگز یوز ہو رہی ہیں, جس کی بنیاد پر بچے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں سے آگے سموسے خریدتے ہیں. وہ اسی شخص سے ہی خریدیں گے جی بالکل, جہاں سے ان کی نیڈ پوری ہوگی. تو عام طور پر یہ جو گول گپے والے ہیں پرٹیکولرلی وہ یہ کام کرتے ہیں اور ٹاٹری یوز کرتے ہیں, اور اس میں ایڈکشن ہوتی ہے اور بچے پھر اس پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ نظام اسکولوں میں جو کنٹین والا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بچے جو ہیں وہ پراپر اپنا لنچ لے کے آئیں, اسی کو یوز کریں, جس سے بچہ بھی محفوظ ہے ہمارا اور معاملات بھی ٹھیک ہیں. اچھا سر, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, آپ ایز اے سی او راولپنڈی پاکستان کے عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کیا بہتری کریں؟ دیکھیں جی, ایک سمپل سی بات ہے جو بڑا پیارا مقولہ ہم نے تو اپنے بچپن میں یہی سنا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالہ دیکھو شیر کی آنکھ سے. جب تک والدین اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے, ان کے اوپر اپنا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, تب تک بچے آگے ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوں گے. والدین کی انٹائر جو اس وقت رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ موبائل کا یوز ہے. والدین موبائل پہ علیحدہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے موبائل پہ علیحدہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ سو جاتا ہے, بچے پتہ نہیں کیا ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں تو جب تک بچہ سو نہیں جاتا تھا والدہ یا والد نہیں سویا کرتے تھے. اب بھی اگر یہی نظام ہو کہ جناب والدین اس کو بہترین انداز سے کرنا شروع کریں تو نو ڈاؤٹ اب بھی ہم اسی سسٹم کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں اور تعلیم ترقی کی راہ پر ہم گامزن ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے سی او ایجوکیشن راولپنڈی یسین خان بلوچ صاحب, انہوں نے راولپنڈی نظام کے اوپر ہمیں آگاہ کیا اور اویئرنیس کے بارے میں والدین کو بھی بتایا. اپنے میزبان خالد بٹی کو اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, تب تک لینا لے کے بعد.